ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے کنارے ایک قدیم درخت تھا جس کی شاخوں پر بہت سے پرندے بسیرا کرتے تھے۔ ان پرندوں میں ایک چلاک اور ہوشیار کوا بھی تھا جس کا نام کالا تھا۔ کالا کوے کو پورے جنگل کے پرندے عزت دیتے تھے کیونکہ وہ نہایت عقل مند اور تجربہ کار تھا۔ ایک دن جب کالا کوے کو ہوا میں اڑتے ہوئے کچھ تلاش کرنے کا دل کیا، وہ جنگل کے دور دراز کے حصوں کی طرف نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے ویران مکان کے پاس پہنچا جس کے آس پاس کوئی نہیں رہتا تھا۔ کالا کوے کی نظر ایک چھوٹے سے چمکدار تعویذ پر پڑی جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس تعویذ کی چمک کچھ خاص تھی۔ وہ کالا کوا فوراً اسے اپنی چونچ میں اٹھا کر واپس درخت کی طرف اڑ گیا۔ کالے کوے نے تعویذ کو اپنے گھونسلے میں چھپا دیا اور خود حیران تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ اس نے کبھی ایسا چمکدار تعویذ نہیں دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تعویذ صرف چمکدار ہی نہیں بلکہ ایک بڑے راز کا بھی حامل ہے۔ دوسرے دن کالے کوے کے پاس ایک خرگوش آیا جس کا نام ببلو تھا۔ ببلو نے دیکھا کہ کالے کوے کے گھونسلے میں کچھ چمک رہا ہے۔ ببلو نے کوے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کالے کوے نے مسکرا کر کہا، یہ ایک چمکدار تعویذ ہے جو مجھے جنگل کے پرانے ویران مکان کے پاس سے ملا ہے۔ ببلو نے کہا، میں نے اس تعویذ کے بارے میں سنا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں جادوئی طاقتیں ہوتی ہیں اور جو بھی اسے پا لیتا ہے وہ اپنے دل کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اس تعویذ کا راز بہت بڑا ہے۔ یہ سن کر کالے کوے کی دلچسپی بڑھ گئی۔ وہ تعویذ کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ ببلو نے کہا، یہ تعویذ تمہیں جو چاہو دے سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں اسے اپنے دل کی پاک خواہش کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ اگر تم کوئی خود غرضی یا بری نیت سے اس کا استعمال کرو گے تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کالے کوا حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اس تعویذ سے کیا مانگے، لیکن اسے اپنے دل کی نیک نیتی کا یقین نہیں تھا۔ کچھ دن بعد کالے کوے کے دوستوں نے اس سے کہا کہ وہ تعویذ کی طاقت آزما کر دیکھے۔ جب سب پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے مشورہ دینے لگے، کچھ نے کہا تم سونے کے دانے مانگو تاکہ تم ہمیشہ امیر رہو، کچھ نے کہا تم ایک بڑا محل مانگو تاکہ تم وہاں مزے سے رہ سکو۔ کالا کوا ان مشوروں کو سن کر سوچنے لگا کہ وہ کیا مانگے، لیکن اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا یہ خواہشات واقعی میری نیک نیتی پر مبنی ہے؟ کیا میں صرف اپنے لیے ہی سوچ رہا ہوں؟ اچانک کالے کوے کو یاد آیا کہ جنگل میں خشک سالی کی وجہ سے پانی کی بہت کمی ہو گئی تھی اور سارے جانور اور پرندے پریشان تھے۔ سب کو پانی کی سخت ضرورت تھی، لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ کیسے پانی لایا جائے۔ تبھی کالے کوے نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے تعویذ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دل سے کہا، اے جادوئی تعویذ، میری یہ خواہش ہے کہ جنگل میں سب کے لیے پانی ہو تاکہ کوئی پیاسا نہ رہے۔ کالے کوے کی یہ خواہش سنتے ہی تعویذ نے چمکنا شروع کر دیا۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ جنگل کے سب جانور اور پرندے خوشی سے اچھلنے لگے۔ درختوں کے نیچے جھیلیں بن گئی اور سارے جانوروں کی پیاس بجھ گئی۔ سب نے کالے کوے کی عقل مندی اور نیک نیتی کی تعریف کی۔ ببلو خرگوش بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی خواہش نہایت نیک نیتی سے کی ہے، اس لیے تمہیں اس کا بہترین صلہ ملا ہے۔ کالا کوا خوش تھا کہ اس نے تعویذ کو خود غرضی سے استعمال نہیں کیا بلکہ سب کی بھلائی کے لیے کام کیا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ تعویذ کا راز صرف خواہشات پوری کرنا نہیں تھا بلکہ نیک نیتی سے زندگی گزارنا اور دوسروں کی مدد کرنا بھی تھا۔ بارش کے ہونے کے بعد جنگل سرسبز ہو گیا، درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھول کھل اٹھے اور دریا بہنے لگے۔ جنگل کے سب جانور اور پرندے خوش تھے۔ کالا کوا جنگل کے سب پرندوں اور جانوروں میں سب سے زیادہ قابل احترام ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی نیک نیتی اور عقل مندی سے سب کی بھلائی کے لیے کام کیا تھا۔ ببلو خرگوش نے کوے سے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ نیک دل انسان یا پرندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی طاقت اور وسائل کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے۔ کالے کوے نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں ہمیشہ اپنی خواہشات کا استعمال اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس سے سب کو فائدہ ہو، نہ کہ صرف اپنے آپ کو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور وسائل کا استعمال ہمیشہ نیک نیتی سے کرنا چاہیے۔ خود غرضی اور بری نیت کے ساتھ کی گئی خواہشات اکثر نقصان پہنچاتی ہیں۔